اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاستنزان، حدیث نمبر 6287، اردو ترجمہ۔ چت لیٹنے کا بیان۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عباد بن تمیم نے خبر دی، ان سے ان کے چچا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے دیکھا، آپ ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 6288، اردو ترجمہ۔ کسی جگہ صرف 3 آدمی ہوں تو ایک کو اکیلا چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، مسلمانوں جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی پر سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری پر۔ آخر آیت وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون تک۔ اور اللہ نے اس صورت میں مزید فرمایا، مسلمانوں جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ نکالا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ ہے۔ اگر تم کو خیرات کرنے کے لیے کچھ نہ ملے تو خیر، اللہ بخشنے والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر آیت واللہ خبیر بما تعملون تک، سورہ مجادلہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی۔ دوسری سند حضرت امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی ساتھ ہوں تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر 2 آپس میں کاناپھوسی نہ کریں۔ حدیث نمبر 6289، اردو ترجمہ۔ راز چھپانا۔ ہم سے عبداللہ بن سبا نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی تھی اور میں نے وہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بھی مجھ سے اس کے متعلق پوچھا، لیکن میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ حدیث نمبر 6290، اردو ترجمہ۔ جب 3 سے زیادہ آدمی ہوں تو کاناپھوسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں کاناپھوسی نہ کیا کرو، اس لیے لوگوں کو رنج ہوگا، البتہ اگر دوسرے آدمی بھی ہوں تو مضائقہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6291، ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے، ان سے اعمش نے، ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم فرمایا، اس پر انصار کے ایک شخص نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود نہ تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا، آنس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چھپکے سے یہ بات کہی تو آپ غصہ ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا، بس میں بھی صبر کروں گا۔ حدیث نمبر 6292، اردو ترجمہ۔ دیر تک سرگوشی کرنا۔
سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِذَا ہم نجوا، تو نجوا ناچیت کا مصدر ہے، یعنی وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں۔ یہاں یہ ان لوگوں کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کی تکبیر کہی گئی اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے رہے، پھر وہ دیر تک سرگوشی کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے صحابہ سونے لگے، اس کے بعد آپ اٹھے اور نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 6293، اردو ترجمہ۔ سوتے وقت گھر میں آگ نہ رہنے دی جائے، نہ چراغ روشن کیا جائے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ نہ چھوڑو۔ حدیث نمبر 6294، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ حدیث نمبر 6295، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے کثیر بن شنتیر نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رواح نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت برتن ڈھک لیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ یہ چوہا بعض اوقات چراغ کی بتی کھینچ لیتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 6296، اردو ترجمہ۔ رات کے وقت دروازے بند کرنا۔ ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رواح نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات میں سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا کرو۔ حماد نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ایک لکڑی سے ہی ہو۔ حدیث نمبر 6297، اردو ترجمہ۔ بوڑھا ہونے پر ختنہ کرنا اور بغل کے بال نوچنا۔ ہم سے یحییٰ بن قزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال بنانا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھ چھوٹی کرانا اور ناخن کاٹنا۔ حدیث نمبر 6298، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب ابی حمزہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کرایا اور آپ نے قدوم یعنی تخفیف کے ساتھ کلہاڑے سے ختنہ کیا۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا، اور ان سے ابو الزناد نے بالقدوم تشدید کے ساتھ بیان کیا جو کہ ایک جگہ کا نام ہے۔ حدیث نمبر 6299، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم کو عباد بن موسیٰ نے خبر دی، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے سعید بن جبیر نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا ان دونوں میں
کہا کہ ان دنوں میرا ختنہ ہو چکا تھا اور عرب لوگوں کی عادت تھی جب تک لڑکا جوانی کے قریب نہ ہوتا اس کا ختنہ نہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6300 اردو ترجمہ۔ اور عبداللہ بن ادریس بن یزید نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرا ختنہ ہو چکا تھا۔ حدیث نمبر 6301 اردو ترجمہ۔ آدمی جس کام میں مصروف ہو کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے وہ لہو میں داخل اور باطل ہے۔ اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے بہکا دینے کے لیے کھیل کود کی باتیں بول لیتے ہیں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 6302 اردو ترجمہ۔ عمارت بنانا کیسا؟ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مویشی چرانے والے لوگ کوٹھیوں میں اکڑنے لگیں گے، یعنی بلند کوٹھیاں بنوا کر فخر کرنے لگیں گے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن نے بیان کیا، وہ سعید کے بیٹے ہیں، ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے میری اس کام میں مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔ حدیث نمبر 6303 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو سفیان سوری نے، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی اینٹ کسی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا۔ سفیان نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعض گھرانوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے گھر بنایا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے بھی کہا پھر یہ بات ابن عمر رضی اللہ عنہ نے گھر بنانے سے پہلے کہی ہوگی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان کی حدیث نمبر 6287 سے 6303 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔